آئیے جی نظر بد کا علاج کیسے کریں۔ نظر بد کا علاج، اور پہلے تو ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے نا کہ نظر بد ہے بھی یا نہیں۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو نظر بد لگی ہوئی ہے؟ یہ بعض بات اکثر پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے یہاں کوئی چیز ہے، تو بعض لوگ اپنے اپنے علاقے کے مشہور ہوتے ہیں کہ جن کی یہ نظر لگتی ہے۔ آپ کو پتہ چلا کہ آج یہ ہماری چیز یا یہ بچہ یہ جو ہماری فلاں چیز کو فلاں نے دیکھا اور وہ ہمارے گھر میں آیا تھا یا اس کے سامنے یہ چیز آئی تھی، تو اس کے ذریعے سے نظر لگی ہے، یہ بھی یقین ہو جاتا ہے۔ ایک تو اس کا یہ پہچاننے کا طریقہ کار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نظر نہ ایک چیز کی نہیں لگتی کہ دیکھنے کی نظر نہیں لگتی، نظر زبان کی بھی لگتی ہے، اور نظر آپ کی ناک کی بھی لگے گی اور آپ کے کان کی بھی لگے گی۔ وہ کیسے؟ ایک آدمی آپ کو کسی کے پاس جاتا ہے، وہ اس کی تعریف کرتا ہے اپنے بیٹے کی کہ میرا فلاں بیٹا ہے نا، وہ اس دفعہ اس نے سکول سے مدرسے سے پہلی پوزیشن لی اور اتنے نمبر آئے ہیں، اور اس نے اس کی تقریر اس دفعہ مدرسے میں یا سکول میں تقریر کی ہے، فلاں کام کیا ہے، تو کمال کیا ہے۔ بس ادھر ایک اسد نامی آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کے کانوں پہ آواز پڑی، اس نے سنا، حالانکہ اس نے اس کو دیکھا نہیں، اس نے سنا اور اس نے دل میں کہا ہاں فلاں کا بیٹا، اس کی پوزیشن اتنی، اس کے نمبر اتنے، بس اس کے ادھر یہ لفظ کہنے تھے تو ادھر اس کو نظر لگی۔ اب کیا ہوا بچہ؟ پہلے تو وہ بہت ذہین تھا، پڑھائی میں بہت اچھا تھا، اب وہ اچانک ہی یا تو وہ زبان سے ہی بیٹھ جائے گا کہ اس کا زبان کام ہی نہیں کرے گی۔ اکثر یہ مدرسے کے بچوں کو بھی ہوتا ہے کہ ایک ایک دفعہ مدرسے کے بچوں کو کہیں کہیں 5-5 6 مدرسوں کو طالب علموں کو یہی معاملہ ہو جاتا ہے، تو وہ نظر اچانک اس کی زبان بند یا اس کی نظر بند، یا اس دن سے وہ بچے کا سکول جانے کے لیے تو وہ تیار ہی نہیں ہو، پہلے خوشی سے جاتا تھا، اب وہ تیار ہی نہیں مدرسے جانے کے لیے بھی۔ ایک تو اس کا یہ ہے کہ یہ کانوں کی نظر لگتی ہے، دوسرا یہ کہ آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہو کہ اس کی آپ کو سمیل آتی ہے، اور آپ کہتے ہو کوئی ایسی چیز کسی گھر میں جاتے ہو، حالانکہ وہ آدمی آنکھوں سے نبینا ہے، اور اس نے اس گھر کے اندر کوئی ایسی سمیل اور ایسی خوشبودار کوئی چیز دیکھی جس سے ذریعے اس کو پتہ چلا کہ اس کے ذہن میں یہ بات آئی، اور اس نے ادھر فوری ذہن میں سوچا ہوں یہ چیز تو بہت اچھی، حالانکہ اللہ کا نام لینا چاہیے۔ جب بھی کوئی چیز دل کو اچھی لگے تو اللہ کا نام لے، ماشاءاللہ کہیں تو وہ نظر بد سے بچ جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھ لیں گے۔ تو یہ تو ہمیں بات ہی نہیں، تو اس نے بس نہ یہ کہا اور ادھر نظر بد لگ گئی۔ تیسری بات، ہاتھ لگانے سے بھی نظر لگ جاتی۔ ایک آدمی کو نظر تو نہیں آتا، آپ کہیں گے کہ اس کی نظر کیسے لگے گی؟ وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے اور اپنے ہاتھ سے ٹٹولتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز تو اچھی بھلی ہے، اور اس کے دل کے اندر خوشی ہوتی ہے یا اس کے دل کے اندر حسد ہوتا ہے۔ نظر دو چیزوں سے آتی ہے، یا تو اس چیز کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے۔ بعض اوقات بچوں کو اپنے ماں اور اپنے باپ کی نظر نہیں لگ جاتی، اپنے آپ کو نظر لگ جاتی ہے۔ ایسے تو نہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھلائی ہیں کہ حتیٰ کہ شیشہ دیکھنے کی بھی دعا ہمیں اللہ کے رسول نے سکھلائی کہ وہ بھی پڑھ لیا کریں، کیا اسی لیے سکھلائی تھی؟ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہمیں اللہ کے رسول نے سکھلائی، تو حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کی بھی نظر لگ جاتی۔ تو میرے محترم بھائیوں، جس کو آپ کو پتہ چل جائے، یہ تو میں نے اشارہ کیا ہے، میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا کہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ ساری چیزیں سمجھاؤں کہ نظر کو پہچاننا اور سارا کچھ کرنا، پھر تو یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ میں آپ کو اس کا صرف میرا مقصد تو علاج بتلانا ہے کہ علاج کیا ہے۔ پہلے میں ایک دفعہ آپ کو علاج بتلایا نظر بد کا، کہ وہ حدیث کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا کیا تھا جس کو نظر بد لگی تھی، تو بیری کے پتوں والا اس کو غسل کا کہا تھا کہ اس کا جس کو پتہ چل جائے کہ اس کی نظر لگی اس کو غسل کا بول دیں۔ وہ اللہ کے رسول سنت طریقہ ہے، اللہ کے رسول نے ایک صحابی سے کروایا تھا جس کو نظر بد، حدیث ہے لمبی ہے۔ تو دوسری بات کہ یہ بیری کے پتوں سے بھی نظریں اتر سکتی ہے، اور سورۃ الناس اور سورہ فلق اور آیت الکرسی سے بھی نظر اتر سکتی ہے۔ اور اب یہ میں آپ کو ایک اور عمل بتلانے لگا ہوں، یہ بھی جو قرآنی عمل ہے، اس کے ذریعے بھی نظر آپ اتار سکتے ہیں اور نظر بد کا اثر آپ ختم کر سکتے ہیں۔ کسی چیز پر بھی نظر لگی، اگر کسی جانور کو لگی ہے یا کسی گھر کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی چیز آیا ہے آدمی، اور اس نے گھر کو دیکھا، گھر بہت خوبصورت اس کو اچھا لگا ہے، اور اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، اور اس گھر کے اندر اسی دن سے یا تو اس گھر کے اندر کوئی ایسی خرابیاں، کیڑے نکلنا شروع ہو جائیں گے، یا ایسے کوئی نہ کوئی اس کے اندر کوئی نہ مسئلے آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نظر لگی ہے۔ تو آپ اسی معاملے میں کسی قسم کی نظر لگی ہے تو آپ اگر اپنے آپ کو آپ کے سامنے مریض ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بچہ ہے، آپ کا بھائی ہے یا آپ کی بیٹی ہے، تو آپ اس کو سامنے بٹھا کے عمل کر لیں۔ اگر گھر وغیرہ ہے یا کوئی بھینس وغیرہ ہے یا کوئی جانور ہیں تو ادھر آپ نے کیا کرنا ہے، کسی کوئی کھیت وغیرہ بہر آپ نے کرنا ہے تو ادھر آپ اپنے پاس پانی رکھنا ہے، اس پانی کے اوپر دم کرنا ہے۔ تو سامنے ہے تو سامنے وہ تو آپ کے بچہ ہے، اس کے اوپر دم کر لیں۔ وہ کیا ہے؟ دم کیا ہے؟
اور اس کا نظر بد کا اتار کیا ہے اور کیسے اتارنا ہے، آئیے آپ اس پر توجہ کریں۔ وہ یہ ہے میرے محترم بھائیوں کہ آپ نے ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ نون والقلم اس کی آخری آیات 21 بار پڑھنی، پھر اس کے بعد آپ نے درود ابراہیم پھر پڑھنا ہے ایک بار، اول آخر ایک بار درود ابراہیم 21 بار، سورہ نون والقلم اس کی آخری آیات 21 بار، اور اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے 3 بار۔ کتنی بار؟ آیت الکرسی 3 بار۔ یاد رکھنا کہ آیت الکرسی اور قرآن کی کوئی بھی صورت پڑھنی اعوذ باللہ کے بغیر نہیں پڑھنی، اعوذ باللہ ساتھ لازم پڑھنی۔ 3 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورہ فلق اور سورۃ الناس، آخری یعنی کہ قرآن کی آخری 2 صورتیں 3 بار۔ آپ کے سامنے بچہ ہے تو یہ آپ دم کریں اسی طرح، اور اس کے اوپر پھونک مارے اور اس کے اوپر تھتکار دیں، اس طرح اپنے پھونک کے ساتھ نا، اپنے پھونک کے ساتھ ساتھ اپنا لب بھی ملا لیں اور تھتکاریں اس کے اوپر۔ اور اگر بچہ ہے، کوئی مریض آپ کے سامنے ہے، اگر نہیں کوئی جانور ہے، کسی گھر کے اندر نظر لگی ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ اپنے سامنے پانی رکھ لیں، اس پانی کے اوپر یہی دم کریں اور یہ دم کر کے اس کے اوپر تھتکار دیں، تھتکار کر کے اگر گھر کے اندر نظر لگی ہے تو وہ گھر کے اندر پانی چھڑکا جائے، انشاءاللہ وہ بالکل کام ٹھیک ہو جائے گا۔ نظر ہے تو نظر کا اتار ختم ہو جائے گا۔ کسی بھینس وغیرہ کو ہے، گائے وغیرہ کو، جانور کو ہے، کوئی فصل کو ہے، تو یہ پانی اس کے اوپر چھڑک دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی شفا دے دے گا، نظر بد اتر جائے گی۔ بس یہی عمل ہے، تو اس عمل کو کرنا انشاءاللہ اس سے ضرور فائدہ ہوگا۔ یہ ایک بہت معتبر عمل ہے جو قرآن کا عمل ہے، انشاءاللہ اس کو ضرور ایک دفعہ آزمائیں۔